قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم. فزت ورب الكعبة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی مجلس غم امام علی یعنی شہادت سے منسوب ہے امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. اور امام علیہ السلام کی شہادت کہ ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ 47 ہجری میں واقع ہوئی ہے. تو یہ غم وہ غم ہے کہ جس میں تمام تر اللہ کے بندے اور مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اور ہمارا تو رشتہ اس امام سے ہے کہ جس کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں. اور ظاہر ہے کہ چاہنے والے ہیں، مولا کے محب ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں. یوں تو تمام تر امام اور تمام تر معصومین علیہ السلام کی زندگی سیرت بھی ہے، آئینہ بھی ہے، اور سب کے یہاں تمام تر صفات پائی جاتی ہیں کہ جن صفات سے اور کوئی ملحق نہیں ہو سکتا. وعظیم صفات جو محمد محمد علیہ السلام کے یہاں پائی جاتی ہیں. مگر اس کے باوجود بھی ہم جو مولا کے چاہنے والے ہیں، ایک ولادت و ولایت امام علی علیہ السلام اور شہادت کے لحاظ سے مولا امام حسین علیہ السلام کا ہم لوگ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. امام کی ولادت کا اس لیے کہ خانہ کعبہ میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور حسین علیہ السلام کی شہادت کا اس لیے عزاداران مولا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی دردناک شہادت اور اتنی بڑی قربانی انبیاء اور ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں دی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اتنا چاہنے والے ہیں اور اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، تو ہم کیا خالی زبانی تذکرہ کرتے ہیں یا ہم عمل سے بھی ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپناتے ہیں؟ جس امام علیہ السلام کی ہم شہادت کا تذکرہ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ
ہمارا شہر لکھنؤ شہر علم، شہر ادب، علماء کا شہر، شعراء کا شہر، ماتمی انجمنوں کا شہر، علمی اداروں کا شہر، ظاہر ہے کہ مرکزیت ہے اسے، اور عزاداری کے اعتبار سے مرکزیت حاصل ہے۔ یہاں سے چلنے والا پیغام دور دور تک پہنچتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو پرسوں تابوت برآمد ہوگا وہ تاریخی اعتبار سے قدیمی تابوت ہے کہ شاید ہندوستان میں کہیں بھی اتنی بڑی تعداد کہیں نہیں مل پائے گی جتنی لکھنؤ کے 21 ماہ مبارک رمضان کے تابوت میں، کہ جس کی بنا جناب مرحوم مقبول جناب حسن مرزا صاحب رکھ کر گئے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میڈیا میں رات دن آ رہا ہے کہ امسال وہ رات کے 3 بجے برآمد ہوگا۔ موسم گرم ہے، انتظامیہ نے فیصلہ کیا، علماء نے بھی اس پہ اتفاق کیا، اور ہمارے درمیان جو میڈیا سے موجود ہیں سجاد ٹائمز نیوز سے جناب مرزا صاحب، ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اس کو بہرحال سب تک پہنچایا۔ شکریہ ادا کریں گے کہ یہ اس ذکر کو لوگوں تک پہنچانے میں معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں سے چلنے والا کوئی پیغام دور تک پہنچتا ہے۔ ہم سب مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم سب مولا کے محب ہیں، ہم سب مولا سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جس امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس امام علیہ السلام نے سورج کو خطاب کر کے ایک فقرہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ سورج تو گواہ رہنا، چاہے تو طلوع ہو رہا ہو یعنی نکل رہا ہو، چاہے تو غروب ہو رہا ہو، تو نے کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کو، علی کو سوتا ہوا نہیں پایا ہوگا۔ بات پہنچی آپ تک؟ امام پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے سورج طلوع ہو رہا ہو، چاہے سورج غروب ہو، علی کا چاہنے والا نماز سے غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد جس امام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں، ہماری جان قربان، اس امام علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلا ہوا فقرہ جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کس موقع پر فرمایا مولا نے؟ مسجد کوفہ جو عراق میں ہے، جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ شکر ادا کریں اللہ کا، جو نہیں گئے اللہ انہیں زیارت نصیب کرے۔ اسی مسجد کوفہ کی محراب میں، ابھی مصائب کی منزل میں عرض کروں گا، جب ضربت لگی ہے تب امام علیہ السلام کی زبان مقدس سے یہ فقرہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی امام علی علیہ السلام نے یہ فقرہ نہیں کہا اور نہ ہم نے سنا۔ کیوں کہا؟ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر ہو، شہادت کی منزل حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھنے پر محمد یہی کہیں گے کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں کہ مولا ہمیں اپنے محبوں میں شمار کر لیں، اور جو بغض رکھنے والے افراد ہیں ان کے اوپر تو یہاں بھی لعنت ہے، وہاں بھی لعنت و پھٹکار ہے، مگر ہم تو اپنے لیے کہیں گے جو ہم چاہنے والے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے مولا اپنے محبوں میں شمار کر لیں، اپنے چاہنے والوں میں شمار کر لیں۔ اب بغض والوں کی بات میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ ایسے خاموش کیوں ہیں کہ جیسا کہ میں نے مصائب پڑھ دیے، مصائب نہیں پڑھے میں نے، اگر مصائب پڑھے تو مجھے بتا دیں، صلوات پڑھ دیں محمد فضائل ہیں تو فضائل میں اپنے آپ کو بتلائیے کہ ہم فضائل سن رہے ہیں۔ کہ مجھے 4 مصرے یاد آئے کسی کے کہ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، چہرے منافقین کے نظروں میں آ گئے، ہم نے جو ذکر حیدر کرار کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں مل روزے کے عالم میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر چونکہ گفتگو اس منزل سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، روزے کے عالم میں اگر کسی کی شہادت واقع ہوئی ہے تو میرا مولا، اور اب تو چونکہ چاہنے والے اس زمانے میں روزوں سے وابستہ رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روزے جیسی عبادت بجا لاتے ہیں، دعا کروں گا یا اللہ تمام تر عبادت گزاروں کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور یہ روزے کی توفیق پہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان پر صحت، کسی کی صحت تو مل جاتی ہے مگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، دولت ہوتی ہے،
خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے ہیں. علم ہوتا ہے, کسی کو علم سے انسان فائدہ نہیں پہنچا پاتا ہے, تو کچھ ہونے کے بعد اگر کر لے انسان تو یہ سمجھ لینا کہ اس میں اس کی توفیق بھی شامل ہے, اس کی مدد شامل ہے, اس کا کرم شامل ہے, اس کا فضل شامل ہے. اور روزہ جیسے کہ میں نے عرض کیا, اللہ نے فرمایا الصوم لی ویسے انی, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اس نے وعدہ کیا ہے, کیونکہ روزہ انسان اس کے لیے رکھتا ہے, اور جب اس کے لیے رکھتا ہے تو صلہ جزا بدلہ اس کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے. اور میں یہاں اس منزل پر پہنچ کر کسی شاعر کے مجھے 4 مصرع بیت یاد آئی تاکہ روزے والی بات کو تمام کرتا چلوں کہ روزہ ہے کیا. روزہ داروں کے لیے پیاس تقوی کا نشان. روزہ رکھا, صبح سے شام تک انسان پیاسا بھی رہے گا, پابندی لگائے گا اپنے اوپر, کھانے پینے سے بھی بچا رہے گا, اور انتظار کرتا ہے کب وقت آئے, کب افطار کی منزل پر پہنچے. اس منزل کے لیے ملا ہے کہ افطار کے وقت انسان جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے, پروردگار عالم سے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. کیوں کہ اس بندے نے صبح سے لے کے شام تک اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھا ہے, پابند کیا ہے. دیکھیے پیاس کے عالم کیا ہے کہ روزہ داروں کے لیے پیاس ہے تقوی کا نشان, اور ضعیفوں کو دیا کرتی ہے یہ عزم جوان. نور ایمان کا چہروں سے یہ کرتی ہے بیان, تاکہ ہونٹوں سے صداقت ہی صداقت ہو عیاں. کہ پیاس مومن کے لبوں پر ہی مزہ دیتی ہے, ورنہ دریا میں بھی یہ آگ لگا دیتی ہے. اگر روزہ رکھتا ہے انسان تو وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے, ورنہ اچھی صحت رکھنے والے بھی نہیں رکھ پاتے. یہ بد نصیبی ہے کہ انسان صحت ہے, روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے, ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا پا رہا ہے. اور اگر کوئی اس کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں توفیق عبادت عطا فرمائی ہے. اگر کوئی انسان خیرات کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. خالی دولت کا ملنا کمال نہیں ہے, دولت آنے کے بعد اس کی راہ میں انسان دے دے یہ کمال ہے. صلوات پڑھتے پر محمد علیہ. تو بس بات یہاں تک پہنچانی تھی, اور آگے وہ منزل میری کہ یہ عبادت کا مہینہ, اور چونکہ اسی عبادت میں میرے مولا کی شہادت, اور اس شہادت کو کوئی ایسا نہیں ہے جو فراموش کر دے. کیوں؟ یہ اس امیر کائنات کی شہادت ہے, یہ اس مولا کی شہادت ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کو عبادت کا سلیقہ بھی سکھایا, دنیا کو بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی سکھلائی. آپ دیکھیں طاقت کا یہ عالم تھا کہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا, اور بندہ پروری کا یہ عالم تھا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے, بے سہاروں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے کہ جب دیکھا میرے مولا کو خبر ملی کوئی بچہ آیا کہ کہیں کھیل رہے تھے بچے, اور کسی بچے سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے بابا کا نام کیا, تمہارے بابا کا نام کیا, کون ہے؟ اسے نہیں پتا تھا, نہیں تھا اس کے سر پہ. اسے جا کے ذکر کر دیا. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی جو سارے یتیموں کا باپ تھا. امام نے کہہ دیا کہ جب کوئی کسی سے ایسے سے پوچھے کہ اس کا سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو تو کہہ دینا کہ تمہارے باپ کا نام علی ہے. یتیم پروری کا یہ عالم تھا, سخاوت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں فاقے ہیں, دوسروں کو دیا جا رہا ہے. اسی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے, جتنا وہ مانگ رہا ہے اگر اتنا نہیں دے سکتے کم دے دو. اگر تم نے کم بھی نہ دیا تو تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اس کے ہاتھ کے پھیلانے کی لاج نہیں رکھی, تم نے اپنے آپ کو بھی اس کے سامنے ذلت کی منزل پر پہنچا دیا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. اور علم کا عالم یہ تھا جس منزل پر بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ علم میں آج تک کوئی مولا علیہ السلام کی ہمسری کی برابری نہیں کر سکا. نہج البلاغہ جیسی کتاب آج بھی علمی اعتبار سے شاہکار ہے, نمونہ ہے, مثال ہے کہ اس کو جیسی کوئی دوسری مثال نہیں لا سکتا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب. اور اس کتاب میں آپ جس طرح کا موضوع چاہیں, جو ٹاپک چاہیں, جو چاہیں, آپ کو اس کتاب کے اندر اس کا علم مل جائے گا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کتاب ہمارے پاس ذخیرہ ہے. چاہنے والے ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پائے, جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھ نہیں پائے, جتنا اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے نہیں کر پائے, اور غیر لوگ اس کتاب کو پڑھ کے ریسرچ کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. علم کے اعتبار سے, سخاوت کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار سے, سب لحاظ سے دیکھ لیجئے, اور شہادت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے.
کہ اس کی بارگاہ میں سر ہے اور اس کی سر جھکا ہوا ہے، اور تب اپنے رب کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے۔ بس دو فکرے اور تاکہ بات پہنچ جائے۔ اسی امام علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا وہ دیا کہ دیکھو یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جب سر جھکانا، اور ہم اور آپ جب سر جھکاتے ہیں تو ہمیں یہ سامنے رکھ لینا چاہیے، کیا کہا میرے مولا نے کہ اے پروردگار، نہ تیری عبادت جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مولا تو عبادت کر کس لیے رہے؟ کہ اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق کی عبادت پایا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ وتیرہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تجھے عبادت کے لائق پایا۔ ورنہ کیا مولا علی علیہ السلام کے جیسا کوئی طاقت میں تھا، کوئی علم میں تھا؟ کسی اعتبار سے کوئی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی سر جھکا کر بتلایا کہ سر جھکا اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ بتلا سکوں کہ وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں۔ ورنہ اگر یوں کہا جائے کہ باب مدینۃ العلم علی، شاہ سوار بدر احد علی، استاد جبرائیل علی، حلال مشکلات علی، صاحب معجزات علی، مولا کائنات علی، امیر المومنین علی، یاسب المسلمین علی، جمال احمد مختار علی، صاحب ذوالفقار علی، فاتح خندق و حنین علی، تفسیر نور الثقلین علی۔ علی اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ اگر اس کے فضائل کو پھیلا دیا جائے تو 30 پاروں کا قرآن بن جائے، اس کے فضائل کو سمیٹ دیا جائے تو ایک نقطے میں سمٹ جاتا ہے۔ صلوات محمد اخبار تعلیمات میں مولا کے پہنچا جاتے ہیں اور ہم جیسے مولا کے نوکر، مولا کے غلام پہنچاتے ہیں، مگر اس طرح سے میں نے سوچا تھا کہ آج یہ قول بہت آہستہ انداز میں پہنچانا ہے تاکہ تیز رفتار میں کہیں سے کہیں بھی قول نہ نکل جائے۔ مولا فرماتے ہیں سنو، اگر تم تنہا رہ گئے ہو، اگر تم تنہا رہ گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم غلط ہو۔ اگر تم تنہا رہ گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم غلط ہو۔ کیوں؟ سنو، کیونکہ علی سے زیادہ تنہا کوئی نہ تھا اور علی سے زیادہ حق پر بھی کوئی نہیں تھا۔ علی جیسا امیر کائنات تنہا زندگی گزاری ہے اور طویل عرصہ گزارا ہے، زندگی گزارنے کے بعد بھی، اور وہ عالم بھی میرے مولا نے دیکھا کہ جب راستوں سے گزرتے تھے تو خالی یہ نہیں ہے کہ خالی لوگ سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بار جو میرا مولا گھر میں آیا تو دیکھا معصومہ کونین نے کہ چہرے کے کچھ آثار جو ہیں وہ متغیر ہیں، تبدیل ہیں۔ کالی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا اب تک تو یہی تھا کہ تمہارے بابا کی امت سلام نہیں کرتی تھی، اب تو میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ امت کا ظلم نہیں ہے، علی کے اوپر ستم نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ علی جیسا امیر کائنات سلام کرتا ہے اور پھر بھی اسی نبی کی امت جو ہے علی کے سلام کو اگنور کر رہی ہے۔ اس امت نے ایسے ایسوں کو تو آگے بڑھایا کہ جن کے قد بہت چھوٹے تھے اور علی جیسا امیر مل گیا تھا، اس کو یہ پہچان نہ پائے، تبھی علی جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ جتنا علم میرے پاس تھا لوگوں نے مجھ سے علم نہیں لیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی بھی خوبی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی، اور جب ایسے آپ کو ملے کہ جن کو آپ کی خوبی نظر نہ آئے تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل گوشہ تنہائی میں رکھ لینا، سناٹے میں رکھ لینا، احساس مت کرنا۔ کیوں کہ قیمتی شے کی قیمت وہی سمجھے گا کہ جو خود قیمتی ہوگا، جو خود قیمتی نہیں ہوگا وہ کسی قیمتی شے کی کوئی عظمت اور اہمیت اور کیفیت کو کیا سمجھ لے گا۔ علی کے پاس چونکہ علم تھا، علی علم کے خزانہ تھے، علی علم کے گوہرے نایاب تھے، علی کے برابر علم کسی کے پاس نہیں تھا، تو علی کو وہی سمجھ سکتا تھا جس کے پاس علم ہو، جو پس پردہ یہ کہے فلاں خاتون سے کہ اس مسئلے کا جواب دے دو، تو عورتوں سے مسئلوں کا جواب لینے والے علی کے علم کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علی کے علم کو سمجھ ہی نہیں سکتے،
کہ جہاں اگر کوئی ان کے پاس آ بھی گیا کوئی علمی مسئلہ لے کر کوئی سوال لے کر سمجھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے ہمیشہ بغلیں جھانکی ہیں. ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہتا چلوں کہ لباس اور چیز ہوتی ہے علم اور چیز ہوتی ہے. لوگ لباس پہن کر تو جملہ ایک کہوں گا اور اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا جو میرا ایک اصول ہے یا مزاج ہے, بس مختصر طور پر بات کو تمام کرنا. لباس پہن کر لوگ بیٹھ تو گئے لیکن جب کوئی سوالات لے کر آیا اس کے جواب نہیں دے پائے. بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں جواب تو بہت دور کی بات ہے, جس پرچے پہ سوالات لکھے تھے وہ اسی کو نہیں پڑھ پائے. جب اسی کو نہیں پڑھ پائے, جب کوئی سوالات جس پرچے پہ لکھے اسے نہ پڑھ پائے تو جواب کہاں سے دے گا؟ تو فوراً کسی کو بلایا. بلانے کے بعد نے کہا ادھر آ جا, اور بلانے اس سے کہا کہ لے ذرا یہ سوالات لے اور اپنے لباس کو تبدیل کر اور جا اس کے پاس جا جو کائنات کا مشکل کشا ہے, اس سے سوالات کے جوابات لے کر اس نے لباس کو تبدیل کیا. آپ نے غور نہیں کیا اس دربار کا مزاج یہ تھا, یا یہ کہوں کہ ان درباروں کا مزاج یہ تھا کہ زرق و برق چمک دھمک والے لباس پہنا کرتے تھے. علی کے یہاں جب جا رہا ہے جانے والا اس دربار سے سوالات لے کر تو بڑے سادے انداز میں جا رہا ہے. یہاں چمک دھمک والے لباس پہنتا تھا, یہاں زرعی لباس پہنا ہوا تھا, وہاں سادگی میں جا رہا. اب مجھے پتا چلا کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جو بہروپیہ کہا جاتا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور جب اس نے سادہ لباس پہنا اور اب چلا علی کی طرف کہ لا ولی سے ان سوالات کے جوابات لینے کے لیے چلنا ہے, راستے میں دیکھا کوئی کسان ہے, کسانی میں مصروف ہے. ایک مرتبہ نظر پڑی, سلام جواب سلام ہوا. کسان نے قریب بلایا, بلا کر کہا ان سوالات کے جوابات چاہیے جو لائے ہو. غور نہیں کیا آپ نے, ایک دربار میں سوالات لے کر گیا تھا, وہاں پرچہ نہیں پڑھا گیا جس پر سوالات لکھے تھے. علی کہہ رہے جو سوالات لائے ان کے جواب چاہیے. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا یہ عجیب ہے کوئی کسان کہ میں نے بھی سوالات سامنے بھی نہیں رکھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب چاہیے, اس کا مطلب یہی کوئی علم والا ہے. علی نے اپنے ساتھ لیا, لینے کے بعد گھر آئے, آنے کے بعد آواز دی بیٹا حسن. اور کی جگہ حسن کو بلایا, جیسے ہی بلایا امام حسن مجتبی آئے, آ کر کہا بابا یہ جو سوالات لایا ہے اگر آپ کہیں تو پرچے کے جوابات پرچے کی شکل میں دوں, کہیے تو جوابات اسے زبانی دے دوں. اس آنے والے کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ کون بچہ ہے, یہ کس گھرانے کا بچہ ہے. میں نے سوالات کا ذکر بھی نہیں کیا ہے, بچہ خود سے کہہ رہا ہے کہ زبانی جوابات دے دوں یا جو پرچہ لایا ہے پرچے کا جواب پرچے سے دے دوں. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. امام علیہ السلام نے آنے والے کے سوالات کے جوابات دیے کہ تم 10 سوالات لائے ہو کہ سب سے طاقتور کون ہے, کہ سب سے طاقتور پتھر ہے, پتھر سے طاقتور لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے, لوہے سے طاقتور آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے, آگ سے طاقتور پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے, پانی سے طاقتور بادل ہے جو اسے اٹھا لیتا ہے, بادل سے طاقتور ہوا ہے جو اسے لے کر جاتی ہے, اس کے اوپر طاقتور ملک فرشتہ ہے جو اسے اڑاتا ہے. سارے سوالات کے جوابات جب دیکھیے وہ چلنے لگا. جب آگے چلنے لگا امام نے آواز دی اور آواز دینے کے بعد واپس کیا کہ ادھر آ جا, بس زبان ممدوح 4 مصرع سن لیجئے. جب وہ جانے لگا تو امام حسن مجتبی نے کہا سن, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زیادہ نہیں, میں امام زیادہ ہوں, سوال ڈھونڈ کے لا اور جواب لیتا جا. ایک سوال اور اس کا جواب اور بات تمام. میں کہوں گا اے میرے مولا, اے میرے کائنات, آپ کسانی کر رہے تھے, آپ وہاں یہودی کے بعد میں پانی دے رہے تھے, یہ سائل آیا, اس نے آپ کو دیکھا, آپ نے اس کو دیکھا, اس نے سوالات نہیں کرے, آپ نے فوراً کہہ دیا کہ سوالات لائے ہو. کہ ہم نے اسی لیے بتلایا اسے, کہ اسے بھیجا گیا تھا علم والے کے پاس, اور جو علم کا مرکز ہے اس کا نام علی ہے. کسان کو سوالات لانے والا وہ سائل دیکھ رہا تھا. میں کہوں گا اے سائل, یہ جو کھیت کے اندر پانی سینچ رہا ہے اسے خالی کسان مت سمجھنا, یہ خالی کسان نہیں ہے بلکہ یہ زمین کا مقدس سنوار رہے ہیں, یہ امیر کائنات ہیں. اور امام کا اپنے گھر اسے لانا اور لانے کے بعد امام حسن مجتبی سے سوالات کے جوابات دلوانا. میں کہوں گا اے میرے مولا, آپ اس کے سوالات کے جوابات دے دیتے. آپ نے امام حسن مجتبی کو کیوں بلایا, آپ نے بچے سے کیوں کہا کہ اس کے سوالات کے جوابات دے دیجیے.
بھائی کچھ دیر کے لیے گفتگو روک لیجیے بھائی، صلوات محمد علی محمد. توجہ رکھیے، بات کا بالکل ایک دم اینڈ کرنے جا رہا تھا کہ بات پہنچ جائے. میرے مولا آپ نے کیوں اس کے سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں؟ آپ نے بچے کو کیوں بلوایا؟ امام حسن مجتبی ہی سے کیوں اس سائل کے سوالات کے جوابات دلوائے؟ کہ اسی لیے دلوائے ہیں، جواب ہم بھی دے سکتے تھے مگر میں نے بچے سے اسی لیے اس کے سوالات کے جوابات دلوائے تاکہ تاریخ لکھے، دنیا کو پتا چلے کہ جو صحابیت کا بڑھاپا نہیں جانتا وہ امامت کا بچپنا جانتا ہے. صلوات محمد وہ امیر کائنات، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، وہ علموں کے گوہر لٹانے والا اس منزل پر آیا کہ جب یہ مہینہ آیا جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں، احساس کیجیے گا امام علیہ السلام نے کبھی اپنے بیٹے حسن کے یہاں افطار کیا، کبھی بیٹے حسین کے یہاں، کبھی بیٹی ام کلثوم کے یہاں، کبھی. اور جب یہ دن آئے تو امام اپنی بیٹی سے بیٹے سے پوچھتے بیٹا کتنے دن رہ گئے، کتنے دن گزر گئے؟ کہا کہ بابا اتنے دن گزر گئے، بس اتنے دن رہ گئے. احساس کیجیے مولا پوری کائنات کے مشکل کشا، میری دعا ہے پروردگار امیر کائنات مشکل کشا دو جہاں کے طفیل میں ہم سبوں کی مشکلوں کا آسان. یا اللہ اس سر کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو جن ان کے شر سے محفوظ رکھنا. میرے معبود جہاں بھی مظلوم ہے، بالخصوص فلسطین میں، بالخصوص سیریا میں، عراق میں اور پڑوسی ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے. میرے معبود مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. کائنات کا مشکل کشا اس منزل پر ہے. اب کہہ رہا ہے میرا مولا کہ بس تمہارا بابا زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے. یہ کہنا کہ تمہارا بابا زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے، امام کو اس کی آہت تھی. اور اس وہ منزل آئی کہ جب امام علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں افطار، بیٹی نے کوشش کی بابا کے لیے یہ بھی رکھا جائے، یہ بھی رکھا جائے، یہ بھی رکھا جائے، یہ بھی اہتمام کیا جائے، وہ بھی اہتمام کیا جائے. آخر میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، دودھ یا نمک. اس پہ بھی علی نے کہا بیٹی تمہارے بابا نے کہ ایک وقت میں 2 غذا استعمال نہیں کی. جو علی ظاہری طور پر جب حکومت تھی اس میں بھی بیت المال میں جھاڑو لگوا دیتے ہوں کہ کچھ باقی نہ رہے صبح تک کے لیے، جو ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے. یا آج کے ذمہ داروں کو یا آج کے عہدیداروں کو، چاہے کوئی کتنے بڑے عہدے پر ہو، چاہے کوئی متولی ہو یا متولی سے بڑا عہدہ ہو، جن کے ذمے حقوق العباد ہیں، جن کے ذمے حق امام ہے، حق پروردگار ہے، ان کو میرا مولا یہ درس دے کے جا رہا ہے کہ دیکھو جس کا نام کا جو وقف ہے وہ اسی کے اوپر خرچ ہو، اپنی ذات کا خرچ مت کرنا. انسان اس حق کو اگر اپنے اوپر خرچ کر لے گا تو یقین کرے کبھی ہضم بھی نہیں کر سکتا ہے. اور امام بالکل سناٹا کرا دیتے تھے تاکہ جو حق ہے اسے پہلے تقسیم کر دیا جائے، بیت المال میں کچھ باقی نہ رہے. وہ امام ایک چیز سے افطار کر کے کہتا ہے کہ اسے دودھ کو رکھ لو، اسے شربت کو رکھ لو، نہ جانے یہ کسی ایسے کے کام آئے کہ جسے اس کی ضرورت ہو. بس میں آ گیا اس منزل پر اور چند فقرے درد بھرے پیش کر رہے ہیں. مسائل کی منزل ہے، میں نے پڑھا ہے، سنا آپ نے بھی ہے. مولا کے چاہنے والے ہیں سب درد محسوس کریں کہ امیر کائنات کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، مشکل کشائے دو جہاں کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم اس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کے لیے اب یہ کہا جائے گا کہ کچھ وقت کے بعد آوازیں بلند ہوں گی، ہائے بابا ہائے بابا. خالی بیٹیاں نہیں پکاریں گی، صرف بیٹے نہیں پکاریں گے ہائے بابا، بلکہ کوفے کی گلیوں میں یتیم اور بے کس پکاریں گے ہمارے بھی بابا کا نام علی ہے، ہم بھی علی کو بابا کہہ کے پکارا کرتے تھے. وہ منزل آئی کہ میرا مولا
مسجد میں آیا، آنے کے بعد میں عبادت کی اور مجھے ایک منزل بیان کرنی ہے اور وہ منزل آ گئی ہے۔ احساس کیجئے گا امام علیہ السلام کا سر سجدہ پروردگار عالم میں ہے۔ ایک سجدہ میرے مولا نے کیا تھا اور ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے سر لے جانا چاہتے تھے۔ ایک سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی سر اٹھایا وہ ملعون کہ جس کو ہم ایسے کہہ کے گزر جاتے ہیں، نام عبد الرحمن تھا۔ چاہے آج کا زمانہ ہو، چاہے کربلا کا زمانہ ہو، یا آج سیریا میں ظلم ہو رہے ہیں، سب کے نام ایسے ہی ملیں گے اور سارے کے سارے یہ ظالم ہیں۔ جو بھی ظلم کرے اس کے ہمیں نام پر نہیں جانا، ہمیں کہنا پروردگار ظالموں پہ لعنت کر دے۔ عبد الرحمن بن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر چلا، امام کا سر سجدے سے اٹھا، دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہتے تھے، اس نے بجھی ہوئی تلوار امام کے سر پر لگائی۔ جیسے ہی تلوار لگی، آواز جو گونجی فضا میں، کیا گونجی؟ قد قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، قتل کر دیے گئے۔ جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بے پروردگار غم آل محمد کے علاوہ کوئی غم نہ دینا۔ یہ آواز گونجی، امام نے خاک کوفہ کو اٹھایا، محراب سے خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، خون ابل رہا ہے، خون ابل رہا ہے۔ امام علیہ السلام تڑپ رہے ہیں۔ حسن سے کہا بیٹا حسن، چاہنے والوں کو نماز پڑھا دو۔ امام حسن نے نماز کا اہتمام کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹوں نے لیا بابا کو، چاہنے والوں نے لیا، بیت الشرف کی طرف چلے۔ اب جو بیت الشرف کی طرف چلے ہیں نا، تو معلوم ہے امام نے کیا کہا، تڑپتے انداز میں، کہ جب بیٹے اور چاہنے والے امام کو گلین یعنی کمبل میں لیٹ کر چلے، لپیٹ کر چلے، تو امام علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن، کہا بابا، کہا میرے لال، ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ بس اب یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، بیٹا بس اب مجھے یہاں سے تم لے کے چلو۔ میں کہوں گا مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، ابھی آپ بھی موجود ہیں، ابھی حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں جائے؟ ہائے علی، اے میرے مولا، سن 60 ہجری میں دیکھیے گا آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور انہیں رائے کوفہ و شام سے یہ کہہ کے گزارا جائے گا، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں بلوائے عام میں آ گئی ہیں۔ میرے مولا نے احترام کیا، بیٹا حسن، اے میرے لال چاہنے والوں سے کہہ دو یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد میں طبیب کو بلایا گیا، جراح آیا، آنے کے بعد اس نے امام کے زخم سر کو دیکھا، سر کے زخم کو دیکھ کر ایک دھاگے کو لیا، دھاگا امام کے گہرے زخم میں ڈالا، اب جو اسے نکالا اس میں کچھ ذرات آ گئے دماغ کے، اس نے دیکھ کر کہا اے علی جو وصیت کرنی ہے وہ کر دو، آسان نہیں ہے کہ علی دنیا میں باقی رہے۔ اس نے کہا ایک تو تلوار اوپر سے زہر میں بھری ہوئی تھی، ایک مرتبہ میرے مولا نے وصیتیں تو کر دی، اور وصیتوں میں جو فقرہ کہا بس ایک جملہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے۔ میرے مولا آپ نے وصیتیں بھی کر دی، چاہنے والے آ بھی گئے اور آپ نے سب کے حوالے کر دیا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، اور یہ کہہ کر عباس کو بھی دیکھا جسے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، اور اب کہا میرے لال ہمیشہ حسین کا خیال رکھنا، ہمیشہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، عباس جیسے بیٹے سے علی کا یہ کہنا، بیٹا خیال رکھنا، وصیتیں ہو گئی ہیں، بس اب وہ فقرہ کہ جو مصائب کے لیے آخری منزل پر تھا وہ آ گیا ہے۔ جراح نے دیکھ کر کہا کہ بس بہتر ہوگا اگر دودھ زیادہ پلایا جائے، ممکن ہے اس سے زہر کا اثر کچھ کم ہو جائے۔ یہ آواز کوفے کے گلی کوچوں میں گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بابا علی بابا علی بابا علی تک یہ دودھ پہنچا دیا جائے، بچے بابا بابا کہتے علی کے دروازے پر آ گئے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کی شہادت کے بعد زینب کہے گی بابا اب شام غریب
غریبہ میں ملاقات ہوگی، حسن کہیں گے بابا اب کب ملاقات ہوگی؟ میرا مولا اس زخم کو لے کے تڑپ رہا ہے۔ مجھے ایک شعر پڑھنا تھا، وہ آ گیا وسائل تمام۔ عید قریب ہے، چاہے ایک جیسا باپ ہو یا آپ باپ ہوں، اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر عید کے لیے انتظام کیا جائے، مگر میرا مولا علی بستر پر تڑپ رہا ہے، اور تڑپتے تڑپتے غالباً یہ عالم ہے جو کسی شاعر نے کہا، شعر بڑا درد بنا ہے کہ جیسا کہ میرے مولا تڑپ رہے ہیں بزبان ممدوح کا کہ بچے یتیم ہوں گے میرے عید کے قریب، بچے یتیم ہوں گے میرے عید کے قریب، حیدر اسی خیال سے تڑپے تمام رات، ارے عید آئے گی، بچے بابا بابا کہہ کے پکارے گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ ماتم امام علی۔